بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. قابل صد احترام صدر اجلاس حضرت مولانا مفتی وقایت اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرات علماء کرام، ائمہ اعظام، قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، اور میری پردہ نشی مائیں اور بہنیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر شہر ناندیڑ کی سرزمین پر آج یہ مبارک اجلاس منعقد کیا جا رہا ہے. اللہ رب العزت کی ہستی کے بعد ہر صاحب ایمان کے لیے جو ہستی سب سے زیادہ قابل تعظیم و قابل احترام ہے، جن کے سامنے ہماری گردنیں ادب اور احترام سے اور عظمت سے جھکی چلی جاتی ہیں، اور جن کی محبتوں سے ہمارے دل کے نہاں خانے آباد ہیں، اور جن کے ذکر پاک سے ہماری زبان کو ایک لازوال حلاوت اور شیرینی ملتی ہے، وہ ہستی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے خاتم النبیین بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا. اور یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس عظیم المرتبت ہستی کی امت میں ہمیں پیدا فرما کر خاتم النبیین کی امت میں ہم کو شمار فرمایا. یہ اللہ کا وہ فضل اور احسان ہے کہ دوسری قومیں اور دوسری امتیں اس میں شریک نہیں ہیں. نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ بنایا ہے. ہمارے لیے ایک آئیڈیل شخصیت اگر کوئی ہے تو وہ آقا نامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جو پوری انسانیت کے لیے ایک پرفیکٹ ماڈل ہے، ایک اسوہ حسنہ اور اسوہ کاملہ ہے کہ اگر دنیا کا کوئی انسان ابدی کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے کسی نمونے کی تلاش ہے، کوئی آئیڈیل اسے چاہیے، کوئی ماڈل اسے چاہیے، تو وہ آئے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری کھلی کتاب کے مانند ہے، زندگی کا کوئی گوشہ ڈھکا چھپا نہیں ہے. آپ کا بچپن، آپ کی جوانی، آپ کی ازدواجی زندگی، آپ کی پختہ عمر کی زندگی، آپ کی نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد کی زندگی، آپ کی پرسنل لائف اور آپ کی پبلک لائف، سب کچھ بالکل کھلی کتاب کے مانند ہے. جو چاہے آقا کی سیرت کو دیکھ لے اور جس طرح کا نمونہ چاہے وہ حاصل کر لے. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی ذات کو اسوہ حسنہ قرار دیا، اور ارشاد نبوی ہے، ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر. نمونہ کس کے لیے ہے؟ ہر اس شخص کے لیے
جو اللہ رب العزت پر ایمان لاتا ہو اور یوم آخرت کی امید اور توقع رکھتا ہو اس پر ایمان لاتا ہو، وذکر اللہ کثیرا، اور جو کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہو اس کے لیے اسوہ حسنہ اور بہترین نمونہ اور پرفیکٹ اینڈ بیسٹ ایگزامپل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو نبوت سے پہلے تھی وہ بھی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی جو نبوت کے بعد کی تھی وہ بھی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری 63 سالہ زندگی ہم سب کے لیے نمونہ ہے۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، انسانی زندگی کا سب سے اہم مرحلہ وہ ہوتا ہے جب وہ نوجوانی کی دہلیز پر پہنچ جاتا ہے، اس کے شباب کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ جوانی کی جو عمر ہوتی ہے یہ زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہوتا ہے۔ یہ جوانی کا دور وہ دور ہوتا ہے کہ جس میں ہر انسان کے دل میں تمنائیں انگڑائیاں لیتی ہیں، آرزویں اور تمنائیں پیدا ہوتی ہیں، اور انسان پھر عزت کا، شہرت کا، مال اور دولت کا دلدادہ ہوتا ہے، اور خواہشات نفس کو پورا کرنے کے لیے وہ قدم بڑھاتا ہے۔ یہ زمانہ شباب اور عہد جوانی انسانی زندگی کا سب سے اہم مرحلہ ہوتا ہے، اور کسی انسان کے اخلاق کو اگر جانچنا ہو، اس کے کردار کو کی پیمائش کرنی ہو تو اس کی جوانی کو دیکھا جائے، اس کے عہد شباب کو دیکھا جائے کہ وہ کس طرح گزرا ہے۔ عمر کے گزرنے اور ڈھلنے کے ساتھ ساتھ اور بڑھاپے کے قریب آنے کے ساتھ ساتھ تو ہر آدمی سدھر جاتا ہے، ہر آدمی متقی اور پرہیزگار بننے کی کوشش کرنے لگتا ہے کہ اب تو زندگی کا چل چلاؤ ہے، لیکن جو زمانہ عین امیدوں اور تمناؤں کے انگڑائیاں لینے کا ہوتا ہے اور خواہش نفس کے پورا کرنے کا اور دنیا کو سمیٹنے کا اور عزت اور شہرت کے بام عروج پر پہنچنے کا ہوتا ہے، وہ عین جوانی کا زمانہ ہوتا ہے۔ اس جوانی کے دور کو، اس عہد شباب کو دیکھا اور پرکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی بے داغ جوانی نظر آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد شباب ایسا شاندار، ایسا بہترین کہ وہ ہر نوجوان کے لیے نمونہ ہے، ہر نوجوان کے لیے وہ قابل صد رشک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بھی انتہائی پاکیزہ گزرا ہے۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے، میں نے شروع ہی میں کہا کہ آپ کی پوری زندگی کھلی کتاب کے مانند ہے، کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ آپ کا بچپن بھی انتہائی پاکیزہ گزرا ہے۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا بھی ایسا گزرا ہے کہ بچپنے کی عمر میں بچے جو نازیبہ حرکت کر بیٹھتے ہیں، لاشعوری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں بھی کبھی کوئی ایسی حرکت نہیں کی۔ بچپن کی عمر کیا ہوتی ہے؟ بچے ننگے پھرنے کو کوئی معیوب نہیں سمجھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 10 برس کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت عام بچوں کے ساتھ ایک موقع پر جو ہے وہ پتھر ڈھو رہے تھے، اور آپ کے جسم پر جو ہے وہ تہبند بندھی ہوئی تھی، اور پتھر کے اٹھانے اور چلنے سے وہ کھلنے لگی۔ تو اس عمر کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرما گئے اور فوراً آپ نے اپنے کپڑے کو لپیٹ لیا، جبکہ اور دیگر بچے بغیر کپڑے کے بھی اس طرح کے کام انجام دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا اور آپ کی پوری جوانی ایسی گزری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی بے حیائی کے کام کا ارتکاب نہیں کیا، کبھی کوئی لایانی کام میں آپ مشغول نہیں ہوئے، کبھی کوئی فضول اور نازیبہ حرکت آپ سے سرزد نہیں ہوئی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا تھا۔ آپ نے شعوری تو خیر کبھی نہیں، غیر شعوری طور پر بھی کبھی آپ نے غیر اللہ کی پرستش نہیں کی۔
مکے کے جس معاشرے میں ہر گلی کے اندر اور ہر گھر کے اندر بت سجے ہوئے تھے اور ہر شخص ان کی پوجا اور پرستش کرتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیشانی کو کبھی غیر اللہ کے سامنے نہیں ٹیکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن شعور کو پہنچے تو اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ تجارتی سفر میں گئے، اور ملک شام کا آپ نے 2 مرتبہ سفر کیا، اور اس سفر میں آپ نے اپنے چچا کے ساتھ تجارت کے گر سیکھے، اور تجارت کے گر سیکھنے کے بعد پھر جب آپ نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذریعہ معاش کے لیے تجارت کو بھی اختیار کیا۔ آپ نے تجارت کیا، آپ نے کاروبار کیا، لیکن وہ تجارت اور وہ کاروبار بھی انتہائی امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی امانت داری اور دیانت داری تھی جس کا شہرہ اور جس کی شہرت مکہ مکرمہ کی ایک شریف خاتون جو بڑی مالدار خاتون بھی تھی، حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا، جو بعد میں صحابیہ بنی اور آپ کی زوج محترمہ بنی، ان تک یہ شہرت پہنچی کہ مکہ مکرمہ کے اندر ایک نوجوان ہے جس کی سیرت بڑی پاکیزہ ہے، جس کے اخلاق بڑے عمدہ ہیں، اور جس کے اندر بڑی امانت داری اور دیانت داری ہے، اور جس کے اندر تجارت کے بھی بڑے گر ہیں۔ تو حضرت خدیجہ نے، جو مکہ مکرمہ کی ایک رئیسہ تھی، بڑی مالدار خاتون تھی، انہوں نے اپنا سرمایہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا۔ ابھی آپ کو نبوت نہیں ملی، ابھی آپ کی شادی بھی نہیں ہوئی ہے، آپ اندازہ لگائیے کہ اس وقت آپ کی عمر صرف 20-22 برس کی تھی، لیکن پورا مکہ آپ کی شرافت، آپ کی پاک دامنی اور آپ کی امانت داری و دیانت داری کا قائل تھا۔ حضرت خدیجہ متاثر ہوئی اور انہوں نے پہلے اپنا سرمایہ کی پیشکش کی کہ میرا سرمایہ ہوگا، آپ کی محنت ہوگی، آپ تجارت کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشکش کو قبول فرما لیا، اور آپ حضرت خدیجہ کے مال کو لے کر آپ نے تجارتی سفر کیا، اور اس تجارتی سفر میں بڑے منافع ہوئے۔ حضرت خدیجہ نے اپنے غلام غالباً حضرت میسرہ جن کا نام ہے ان کو ساتھ رکھا تھا۔ جب یہ تجارت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، پائی پائی کا حساب دیا، اور جو کچھ منافع کا حصہ حضرت خدیجہ کا نکلتا تھا وہ سب ان کو ادا کر دیا۔ حضرت خدیجہ بہت متاثر ہوئی، اور پھر اپنے غلام میسرہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کو دریافت کیا۔ میسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو ایسا بیان کیا کہ حضرت خدیجہ اور متاثر ہو گئی۔ 2 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ حضرت خدیجہ کے مال کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی ہے، اور اس تجارت کاروبار میں پارٹنرشپ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی امانت داری اور ایسے بلند اخلاق کا مظاہرہ کیا کہ حضرت خدیجہ جیسی رئیسہ خاتون اور قریش کی ایک معزز خاتون متاثر ہو گئی، اور آپ کے یہی اخلاق اور کردار تھے کہ حضرت خدیجہ نے پہل کی اور اپنے رشتے کی پیشکش کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت ابو طالب کے پاس جو ہے اپنے قاصد بھیجا، اپنا پیغمبر بھیجا رشتہ لے کر کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ کرنا چاہتی ہوں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 برس کی، اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 برس کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بیوہ بھی تھی، 40 برس کی بھی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 25 برس کے نوجوان، لیکن حضرت ابو طالب نے اس رشتے کو قبول کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس رشتے کو قبول کیا، اور اس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد اور نکاح میں آئی ہے، اور آپ کے عقد اور نکاح میں آنے کے بعد اپنا پورا مال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دیا ہے۔ میں یہ واقعہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ اندازہ لگائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جوانی کتنی پاکیزہ تھی، آپ کے اخلاق اور کردار کتنے بلند تھے، اور امانت داری اور دیانت داری کا وصف کیسا آپ کی زندگی میں نمایاں تھا کہ آپ کا تجارتی پارٹنر جو اس وقت حضرت خدیجہ تھی، وہ آپ کے اخلاق اور امانت داری کی گواہی اس طور پر دی کہ آپ کے نکاح میں آنے کے لیے تیار ہو گئی۔
یہ ایک بہترین اسوہ اور نمونہ ہے مشترک کاروبار کرنے والوں کے لیے، پارٹنرشپ میں تجارت کرنے والوں کے لیے۔ آج ذرا ہم اپنے معاشرے اور سوسائٹی کا جائزہ لیں، دو لوگ مل کر تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، پارٹنرشپ میں کوئی دھندا کرتے ہیں، کچھ ہی دنوں کے بعد کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے شاکی ہوتے ہیں، یا کم از کم ایک دوسرے کو تو وہ دھوکہ دے ہی بیٹھتے ہیں، اور جس کے ہاتھ میں جس کا مال آ گیا وہ اس کو ہڑپ کر جانے کے لیے تیار ہے، کوئی صحیح حساب دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک پارٹنر دوسرے پارٹنر سے اپنا حساب چھپا رہا ہے، دھوکہ دھڑی کا معاملہ کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کردار تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی امانت داری اور دیانت داری سے تجارت کر رہے ہیں کہ دنیا بھر کے تاجروں کے لیے اس میں نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو جاتی ہے 25 برس کی عمر میں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ عین شباب کا یہ زمانہ جس میں امنگیں اور تمنائیں انگڑائیاں لیتی ہے، اور ہر نوجوان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ وہ انتہائی خوبصورت اور حسین عورت سے شادی کرے، اور کوئی اس بات کو ترجیح نہیں دے سکتا کہ وہ خود کنوارا ہو اور بیوہ سے شادی کرے، اور وہ بھی 40 برس یعنی 15 سال کی عمر زیادہ ایسی خاتون سے شادی کرے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کو قبول کر کے یہ ثابت کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ ازدواج اور نکاح کے اس عمل کو بھی خواہش نفس کی تسکین کے لیے نہیں کیا تھا، بس ایک پاکیزہ زندگی گزارنے کے لیے کیا تھا، اور اس کے لیے اللہ کی طرف سے جو جوڑا مقدر ہو گیا اس کے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے۔ اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جب تک زندہ رہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ آپ کی جتنی اولادیں ہوئی سب حضرت خدیجہ سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 برس کی عمر میں نبوت ملی۔ جس وقت آپ کو نبوت ملی اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر 55 برس کی تھی، اور پھر نبوت کے بعد حضرت خدیجہ 10 سال زندہ رہی۔ سنہ 10 نبوی میں حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا ہے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 برس کی تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 65 برس کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 برس کی عمر تک ایک ایسی خاتون سے نکاح پر اکتفا کیا جو آپ سے عمر میں 15 سال بڑی تھی۔ کیا ایسی ذات پر یہ الزام لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے اندر معاذ اللہ خواہش نفس تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت شادی کو عنوان بنا کر کچھ ناہنجار گستاخیاں کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام دھرتے ہیں۔ وہ نادان ہیں، وہ ناسمجھ ہیں، وہ حقیقت سے ناآشنا ہیں۔ ان کو کوئی یہ حقیقت بتلا دے جا کر کہ اس نوجوان کی عفت اور پاک دامنی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، کہ جس کی جوانی کے بارے میں پورا مکہ گواہی دیتا تھا کہ یہ آدمی پاک دامن ہے، یہ آدمی امانت دار اور دیانت دار ہے۔ اس نوجوان کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جس نے 25 برس کی عمر میں 40 برس کی ایک بیوہ سے شادی کی؟ اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جس نے اپنی زندگی کے 50 برس تک کے اسی بیوہ خاتون جو عمر میں 15 برس بڑی تھی انہی کے ساتھ زندگی گزاری؟ خدا نخواستہ اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو جو خاص عہد شباب کا زمانہ ہے اس کے اندر کثرت سے بیویاں ہوتی اور کثرت سے آپ شادیاں کرتے، لیکن ایسا نہیں رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے بعد پھر شادیاں کی متعدد ازواج سے، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آپ کے نکاح میں بیک وقت 9 بیویاں رہی۔ لیکن یہ جو کچھ شادیاں ہوئی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری 13 سال میں ہوئے، اور یہ سب شادیاں اور نکاح وہ تھی کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قومی اور ملی حکمتوں کے مصلحت سے شادیاں کی۔
لوگوں پر احسان کرنے کی نیت سے. اور بعض ازواج مطہرات تو وہ تھی کہ جو بیوہ ہو گئی تھی، ان کے شوہر غزوات میں شہید ہو گئے تھے، ان کے بچے یتیم ہو گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیوہ کی کفالت اور ان کے یتیم بچوں کی کفالت کی نیت سے ان عورتوں سے شادی کی. بعض ازواج مطہرات سے آپ نے صرف اس لیے شادی کی کہ وہ کسی معزز رئیس اور کسی قبیلے کے معزز شخص کی بیٹی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قیدی کی صورت میں آئی تھی، باندی بن کر آئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ اگر اس کو میں اپنی زوجیت میں لے لوں گا تو اس کا باپ جس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے وہ پورا قبیلہ مسلمان ہو جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا. تو قومی اور ملی مصالح کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر تمام شادیاں کی تھی. اس لیے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی پر انگلی نہیں رکھ سکتا، آپ کی عفت اور پاک دامنی پر کوئی ایک حرف نہیں کہہ سکتا. وہ لوگ نادان ہیں، وہ لوگ ناواقف و ناآشنا ہیں جو اس طرح کی گستاخیاں کرتے ہیں. اور ایسی جب گستاخیاں ہوتی ہیں تو ہر صاحب ایمان کے دل پر ایک آرا چلتا ہے، ہر صاحب ایمان تلملا اٹھتا ہے کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے. جس ذات کے تقدس کی قسمیں کھانی چاہیے، جس کی عفت و پاک دامنی کے صدقے میں ہر باعفت اور پاک دامن آدمی زندگی گزار رہا ہے، اس ذات پر الزام دھرا جا رہا ہے اور اس ذات کو مطعون کیا جا رہا ہے. سچی بات یہ ہے کہ ہم نے آقا انعامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح تعارف نہیں کرایا ہے. ہم نے آپ کی سیرت کو لوگوں کے سامنے نہیں پیش کیا. اور لوگوں کے سامنے کیا پیش کرتے؟ ہم نے تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے اور سمجھنے کی کبھی سنجیدہ کوشش نہیں کی ہے. گاہے بگاہے جلسوں میں شریک ہو کر کچھ سن لیتے ہیں، لیکن کبھی دل کے اندر یہ داعیہ نہیں پیدا ہوتا کہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو پڑھوں، از ابتدا تا انتہا، از اول تا آخر میں آقا کے کردار کو، اخلاق کو جانوں. یہ داعیہ ہی نہیں پیدا ہوتا. اگر یہ داعیہ پیدا نہیں ہوتا تو ہم اپنی محبت میں سچے نہیں ہو سکتے. عشق رسول کا دعویٰ جو ہے یہ سچا ثابت نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے جس معاشرے میں زندگی گزار رہے تھے، میں نبوت سے پہلے کی زندگی کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ اس معاشرے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کیا اسٹیٹس بنایا تھا، ذرا اس پر غور کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوسائٹی میں اپنا کیسا تعارف کرایا تھا، ذرا اس پر غور کیجئے. آپ نے ایسا تعارف کرایا تھا اپنے عمل اور کردار سے کہ مکہ کا ہر فرد، چاہے وہ سرداران قریش ہوں یا مکہ کی گلی میں رہنے والا کوئی عام بچہ ہو یا گھر کے اندر رہنے والی کوئی خاتون ہو، ہر شخص کی زبان پر ایک ہی بات تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امین اور صادق ہے. آپ امانت دار ہیں اور آپ سچے ہیں. یہ دو وصف اور دو لقب ایسا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے ہی مکہ کے لوگوں نے دے دیا تھا. اور مکے کے اس معاشرے میں الامین والصادق کے لقب سے اگر کسی کو یاد کیا جاتا تھا تو وہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ معمولی بات نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے. سوسائٹی میں، معاشرے میں اپنا اس طرح تعارف کرانا کہ لوگ امین اور صادق کہنے پر مجبور ہو جائیں، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے کی بھی اپنی پوری زندگی ایسے اعلیٰ اخلاق اور کردار کے ساتھ گزاری تھی کہ مکہ کا بچہ آپ کو امین اور صادق کہہ رہا ہے. لوگ امانتیں آپ کے پاس لا کر رکھوا رہے ہیں، لوگ آپ کے تقدس کی قسمیں کھا رہے ہیں، لوگ آپ سے فیصلے کروا رہے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پوری شخصیت کا خلاصہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وہ گواہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیے جانے کے بعد حضرت خدیجہ نے دی تھی. اس کو بھی ذرا سن لیجئے اور سمجھ لیجئے کہ آقا کی جوانی کیسی تھی، آقا کی زندگی کیسی تھی. نبوت کے بعد کی زندگی تو سراپا نمونہ ہے ہی.
لیکن میں نبوت سے پہلے کی زندگی پر اس لیے فوکس کر رہا ہوں کہ ایک نوجوان جب نوجوانی کی دہلیز پر پہنچ جائے گا اور وہ یہ چاہے گا کہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کو دیکھوں، میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے میں رہنے کو دیکھوں، آپ کیا کام کیا کرتے تھے، آپ کن چیزوں میں اپنا وقت گزارا کرتے تھے، آپ کی جوانی کیسی تھی، میں یہ دیکھوں، تو ظاہر ہے کہ نبوت سے پہلے کی وہ زندگی دیکھنی پڑے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 برس کی عمر میں نبوت سے سرفراز کیا گیا، غار حرا میں پہلی وحی آئی، اور وہ مفصل واقعہ ہے کہ اس پہلی وحی کے آنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت گھبراہٹ طاری ہوئی، سخت گھبراہٹ طاری ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نزول وحی کے بعد اپنے گھر تشریف لائے تو آپ جو ہیں وہ گھبراہٹ اور پریشانی کے عالم میں کپ کپا رہے تھے، تھرا رہے تھے، آپ کے پورے جسم پر لرزہ طاری تھا، اور گھر میں داخل ہوتے ہی اپنی شریک حیات حضرت خدیجہ سے فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، سخت کپ کپی اور لرزہ طاری تھا۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو چادر اڑا دیا، آپ کو لٹا دیا، آپ کو تسلی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لقد خشیت علی نفسی، فرمایا کہ آج مجھے اپنی جان کے جانے کا اندیشہ ہو گیا، ایسا واقعہ پیش آیا کہ مجھے لگتا تھا کہ بس اب میں ہلاک ہو جاؤں گا، میری جان ہی نکل جائے گی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اس موقع پر فرمایا کلا واللہ، ہرگز نہیں، خدا کی قسم، ان اللہ لا یخزیک ابدا، اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو ہلاک نہیں کرے گا، کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس کی وضاحت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے پھر آگے فرمائی، اور فرمایا کہ اللہ آپ کو اس لیے رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو اس لیے ہلاک نہیں کرے گا کہ انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث وتحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق وتکسب المعدوم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 اوصاف کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے گنا کر رکھ دیا کہ آپ کے اندر یہ خوبیاں ہیں، ایسی خوبیوں کے حامل شخص کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا، اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ بس وہ 6 خوبیاں کیا تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے وہ تابناک جواہر پارے ہیں، ذرا سا ان کو سن لیجئے اور پھر اندازہ لگائیے کہ انہی اخلاق اور کردار کے باعث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اس معاشرے کے اندر امین و صادق کا لقب حاصل کیا تھا۔ کیا فرمایا؟ انک لتصل الرحم، اے میرے آقا، اے میرے سرتاج، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اور وہ تمام لوگ جن سے ہمارا خونی رشتہ ہے ان کے ساتھ بہترین سلوک کرنا، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک نمایاں وصف ہے۔ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، اور اسی چیز کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں تلقین بھی کی، اور ایمان والوں سے مسلمانوں کو بھی یہی حکم دیا کہ تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بھلائی کرو، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا سل من قطعک، جو تم سے رشتہ توڑے اس سے بھی تم رشتہ جوڑو۔ رشتوں میں تلخیاں آ جاتی ہیں، رشتہ داریوں میں بھی آپس میں جو ہیں وہ دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، لیکن یہ تلخیاں اور یہ دوریاں زیادہ دنوں تک باقی نہیں رہنا چاہیے۔ خونی رشتہ جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا، اس لیے اس خونی رشتہ جو ایک جذباتی رشتہ ہے وہ غالب آ جانا چاہیے، اور رشتہ داروں کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کرنا چاہیے، جس کا جو حق ہے اس کو دینا چاہیے۔ اللہ معاف کرے، آج ہمارے معاشرے کی حالت کو ہم اگر دیکھیں گے اور جانچیں گے، کتنے گھرانے، کتنے خاندان ایسے ہیں کہ رشتہ دار سے ملنے کے لیے تیار ہیں، بھائی ایک دوسرے سے منہ موڑے ہوئے ہیں، سگا بھائی اپنی بہن سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہے، جن کے درمیان خونی رشتہ تھا، آج وہ اس خونی رشتے کو فراموش کر کے دشمنوں جیسا آپس میں سلوک کر رہے ہیں۔ یہ کس نبی کی امتی ہے؟
یہ کس نبی کی امتی ہے جس نبی کا شیوا یہ تھا کہ حضرت خدیجہ گواہی دے رہی کہ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنیں، میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، ہماری ماؤں بہنوں اور خواتین کے اندر یہ بڑی بیماریاں ہیں کہ ایک دوسرے سے بات نہیں کرتی، ایک دوسرے سے منہ موڑے رہتی ہیں، تعلق کٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ رشتہ داریوں میں اس طرح سے نزاعات ہونا، جھگڑے ہونا، قطع تعلق ہونا، یہ ایمان والے کا شیوا نہیں ہو سکتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نمایاں وصف ہے کہ آپ صلہ رحمی کیا کرتے، انک لتصل الرحم، اور فرمایا کہ وتصدق الحدیث، آپ ہمیشہ سچ بات کہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، سیرت کا ایک نمایاں پہلو کہ آپ کی زبان مبارک سے جب بھی کوئی لفظ نکلا تو وہ سچائی پر مبنی رہا۔ آپ نے کبھی جھوٹ بات نہیں کی، آپ نے کبھی خلاف واقعہ بات نہیں کی ہے، سچائی پر ہمیشہ قائم رہے اور اپنی امت کو بھی تلقین کی، اپنی امت کو بھی وصیت کی کہ تم سچائی پر قائم رہو۔ لعنت فرمائی گئی ہے جھوٹ بولنے والوں پر، الا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ جھوٹ بولنے والے سے اللہ کی رحمت کا رشتہ کٹ جاتا ہے، جھوٹ بولنے والے کو شیطان اغوا کر لیتا ہے۔ ایک مومن کا شیوا یہ ہونا چاہیے کہ ہمیشہ اس زبان کی حفاظت کرے اور زبان سے جو بولے سچ بولے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصف تھا۔ حضرت خدیجہ بیان فرما رہی ہے وتصدق الحدیث، آپ ہمیشہ سچائی پر قائم رہے اور آپ نے ہمیشہ سچ بات کہی ہے۔ اور خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جو مجھے اپنی زبان کی ضمانت دے دے اور جو مجھے اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے دے کہ کبھی زبان سے غلط بات اور جھوٹ بات نہیں کہے گا اور شرمگاہ سے کبھی کوئی غلط کام نہیں کرے گا، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ امتیوں کا کیا حال ہے، کہاں تک ہم اپنی زبانوں کو محفوظ رکھے ہوئے؟ یہ زبان جھوٹ سے کتنی آلودہ ہو چکی ہے، یہ زبان غیبت سے اور برائی سے اور پیٹھ پیچھے لوگوں کو کوسنے سے کتنی آلودہ اور کتنی گندی ہو چکی ہے۔ کیا نسبت ہو سکتی ہے ہم کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جن کے بارے میں حضرت خدیجہ گواہی دے رہے کہ وتصدق الحدیث، آپ سچ بات کہا کرتے تھے۔ وتحمل الکل، اور پھر فرمایا تیسری بات کہ آپ کمزوروں کا بوجھ ڈھوتے ہیں، آپ کمزوروں کا بوجھ ڈھوتے ہیں۔ یہ آپ کا ایک خصوصی وصف تھا کہ کمزوروں اور مسکینوں اور غریبوں کا درد آپ کے دل کے اندر تھا، اور آپ کوئی موقع ایسا گنواتے نہیں تھے کہ جس میں خدمت کی جا سکتی ہو اور آپ اسے نہ کریں۔ کمزوروں کا بوجھ ڈھونا اور ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کر دینا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص وصف تھا۔ اور کیا وہ واقعہ مشہور نہیں ہے کہ مکہ کی گلی میں ایک بوڑھی عورت ایک وزنی ٹوکرا اپنے سر پر رکھے لیے جا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے اس بڑھیا سے وہ ٹوکرا لے لیا کہ مائی میں پہنچا دیتا ہوں، اپنے سر پر رکھ لیا اور چل پڑے۔ وہ بوڑھی خاتون بہت متاثر ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہ یہ کتنا شریف نوجوان ہے کہ جس نے میرا بوجھ ڈھو لیا، اور پھر از راہ ہمدردی تلقین کرنے لگی کہ اے بیٹے دیکھو تم تو بڑے شریف ہو، تم تو بڑے اچھے نوجوان معلوم ہو رہے ہو، دیکھو مکہ کی سرزمین پر ایک جھوٹا شخص ہے معاذ اللہ محمد نام کا، تم ان کی باتوں میں مت آنا، دیکھو بیٹے تم ان کی باتوں میں مت آنا ور تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ ایسی نصیحت کرتے رہی وہ خاتون اور آپ چپ چاپ سنتے رہے اور چلتے رہے، اور جب اس کے گھر پر اس کا جو ہے ٹوکرا اس کو اٹھا کر دے دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے امی جان خاتون، وہ محمد جس کا آپ تذکرہ کر رہی ہیں وہ میں ہی ہوں۔ پشیمان ہو گئی وہ بوڑھی عورت، شرمندہ ہو گئی اور توبہ کی اور لعنت برسائی اس نے کہ لعنت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے مجھے آپ کے بارے میں خبر دی۔ آپ تو اتنے شریف انسان ہیں، آپ تو اتنے اچھے آدمی ہیں، ایسے شریف اور اچھے آدمی میں نے مکہ کی اس گلی میں نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمزوروں کے بوجھ ڈھوتے اور اس میں کوئی عیب نہیں محسوس کرتے، کوئی عار نہیں محسوس کرتے تھے کہ میں کوئی بہت بڑی شخصیت ہوں اور میں عظیم شخصیت ہوں، میں کیسے کسی غریب کا بوجھ اپنے
اپنے کاندھے پر اٹھا سکتا ہوں؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو غریبوں کے مسیحا تھے، اور آپ تو ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے، عجیب دعا فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے اللہم احینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ مجھے مسکین اور غریب بنا کر زندہ رکھیے، اے اللہ مجھے غریب اور مسکین بنا کر ہی موت عطا فرمائیے، اور اے اللہ مجھے غریب اور مسکین بنا کر ہی میرا جو ہے حشر فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امیروں اور دولت مندوں اور مال والوں اور اقتدار والوں کی صف میں شامل نہیں ہونا چاہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی کہ میں ہمیشہ غریبوں اور کمزوروں اور مسکینوں کی صف میں شامل رہوں۔ کتنا بڑا نمونہ ہے، کتنا بڑا نمونہ ہے ان لوگوں کے لیے، ہم سب کے لیے، کہ جن کے دلوں میں ہمیشہ ارمان اور تمنا ہوتی ہے مالدار بننے کی، مالدار بننے کی، پیسہ والے بننے کی تمنائیں انگڑائیاں لیتی رہتی ہے۔ اور جس ہستی کے ہم نام لیوا ہیں، جن کے عشق کی ہم باتیں کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اللہم احینی مسکینہ، دنیا سے بیزاری اور دنیا کی محبت کا قلب سے کھرچ کھرچ کر نکال دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک نمایاں وصف تھا۔ تو فرمایا کہ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَقْرِ الضَّيْفَ، پھر آگے فرمایا چوتھی چیز کہ آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، کوئی مہمان آ جائے، کوئی مسافر آ جائے، کوئی پردیسی آ جائے، اپنا ہو یا بیگانہ ہو، پہچان والا ہو یا اجنبی ہو، اس کی مہمان نوازی کرنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بہترین وصف تھا۔ مہمان کی آمد کو باعث خیر آپ تصور کیا کرتے تھے، اور آپ نے امتیوں کو بھی یہی تلقین کی کہ مہمانوں کی مہمان نوازی کرو، مہمانوں کی خاطر مدارات کرو، اور فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ پھر فرمایا کہ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، آپ تو معدوم یعنی جو بالکل قلاش ہے، بالکل قلاش ہے، بالکل جو ہے محتاج ہے آخری درجے میں، ایسے شخص کے لیے آپ کما کر لاتے ہیں۔ وَتَقْسِب کسب یکسب مانے کما، یعنی آپ جو ہے باقاعدہ اس کے لیے محنت مشقت کر کے سرمایہ حاصل کر کے کما کے اس پر خرچ کرتے ہیں، یعنی اس درجے کا آپ کے اندر یہ ہمدردی تھی کہ غریبوں اور محتاجوں کی امداد اور تعاون کے لیے اگر اپنے پاس فاضل سرمایہ نہیں ہے تو سرمایہ کما کر اس پر خرچ کیا جائے۔ کیا اعلیٰ، کیا کتنے بلند اخلاق۔ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور چھٹی بات یہ کہیں کہ جو آسمانی مصیبتیں اور آفتیں آ جاتی ہیں، ایسے موقع پر آپ لوگوں کی عمومی امداد فرماتے ہیں۔ حضرت خدیجہ یہ سب گواہی دے رہی کہ جو کچھ مصیبت ہے، یہ جو مصیبتیں آفتیں آتی ہیں، ہر انسان اس میں اس کا شکار ہوتا ہے، وہ کیا مسلمان، کیا غیر مسلم، کیا اپنا کیا بیگانہ، عمومی آفت ہوتی ہے، عمومی طور پر لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں۔ آپ ایسے موقع پر گویا ہماری زمانے کی اصطلاح میں ریلیف کا کام کیا کرتے تھے، آپ ریلیف کا کام کیا کرتے تھے، آپ ان کو امداد فراہم کرنے کا کام کیا کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو ہے نمایاں اوصاف تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اس موقع پر کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنی جان کی ہلاکت کا اندیشہ ہے، تو خدیجہ فرما رہی ہے کہ آپ کے ایسے بہترین اوصاف ہیں، اللہ کیسے آپ کو ہلاک کر سکتا ہے، اللہ آپ کو کیسے ہلاک کر سکتا ہے۔ یہ جو اوصاف حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائے، اللہ جزائے خیر دے مائی خدیجہ رضی اللہ عنہ کو کہ آپ کی زندگی کے اور آپ کے اخلاق اور کردار کے خلاصے کو اس میں بیان کر دیا، اور یہی چیز آپ کی نبوت سے پہلے بھی تھی اور یہی اوصاف نبوت کے بعد بھی تھی، یہی اوصاف، یہی کردار آپ کی نبوت کے بعد تھے۔ پوری زندگی آپ کی جو ہے انہی اخلاق اور انہی کردار کا نمونہ ہے۔ قرآن نے کہا انک لعلی خلق عظیم، آپ جو ہے بہترین اخلاق کے حامل ہیں، بہترین اور اعلیٰ ترین اخلاق کے حامل ہیں۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میری مائیں اور بہنیں، میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ان سارے کاموں کو انجام دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اس معاشرے میں اپنے آپ کا جو اپنا جو اسٹیٹس بنایا تھا، اپنا جو مقام بنایا تھا، وہ تھا الامین اور الصادق۔ ہم اور آپ کے نام لیوا ہیں، آپ کے امتی ہیں، ذرا ہم بھی اپنا جائزہ لے لیں کہ آج ہم اپنے برادران وطن کے درمیان اپنا کیا مقام بنائے ہوئے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے درمیان اپنا وہ مقام بنایا تھا کہ وہ آپ کو امین و صادق کہہ رہے ہیں، اور نبوت کے بعد بھی جب وہ سب آپ کے دشمن ہو گئے، آپ کے مخالف ہو گئے، تب بھی آپ کی امانت اور آپ کی صداقت سے وہ کبھی انکار نہیں کر سکے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ نبوت کے 13 سال کے بعد آپ ہجرت کر کے مدینہ جا رہے ہیں، تو اس موقع پر بھی آپ کے گھر میں مشرکین کی امانتیں رکھی ہوئی ہیں، اور آپ وصیت کر رہے ہیں حضرت علی کو کہ علی میں تو چلا جاؤں گا رات کی تاریکی میں مدینے کے لیے، تم صبح اٹھ کر یہ امانتیں ان لوگوں تک پہنچا دینا جنہوں نے بھروسہ کر کے مجھ کے پاس رکھوایا تھا۔ تو نبوت کے بعد بھی وہ مشرکین دین کے معاملے میں آپ کے مخالف تو بنے، لیکن آپ کے کردار اور آپ کے اخلاق پر انگلی نہیں رکھ سکے۔ تو آپ نے تو وہ مقام بنایا تھا، ہم نے کیا مقام بنایا ہے اپنے برادران وطن کے درمیان؟ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، میں نے اپنے کانوں سے کئی لوگوں کے سے یہ سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں، کہنے پر مجبور ہوتے ہیں ہمارے برادران وطن کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ کاروبار نہیں کرنا چاہتے۔ انا للہ و انا الیہ، کیوں؟ کہا کہ دھوکہ دیتے ہیں، کہا جھوٹ بولتے ہیں، کہا وعدے کی پابندی نہیں کرتے، ہم مسلمانوں کے ساتھ کاروبار نہیں کرنا چاہتے۔ یہ ہم نے اپنا کیا تعارف کرایا ہے؟ آج برادران وطن کہتے ہیں کہ جس علاقے کے اندر سب سے زیادہ گندگی ہو، جس علاقے کے اندر سب سے زیادہ جہالت ہو، اور جس علاقے کے اندر سب سے زیادہ جھگڑا ہو، وہ سمجھ لو کہ مسلمانوں کا محلہ ہے۔ حیدرآباد کے اندر ایک غیر مسلم نے ایک بہت شاندار پوش کالونی بنائی، ہمارے مولانا بلال حسنی صاحب دامت برکاتہم اکثر یہ واقعہ سناتے ہیں، بہت پوش کالونی بنائی اور بہترین فلیٹ تعمیر کیے اور اس کو فروخت کرنا شروع کیا، تو زیادہ تر برادران وطن نے اس کو خریدا، ایک مالدار مسلمان نے بھی خریدنا چاہا، جو ریٹ ہے آپ لیجئے ہم خریدنا چاہتے ہیں، لیکن جب وہ خریدنے کے لیے گئے تو انکار کر دیا اس نے، کہا بھائی کیوں نہیں دینا؟ کہا نہیں دینا چاہتے۔ کیوں نہیں دینا چاہتے؟ بہت زیادہ جو ہے اپروچ کرنے کی کوشش ہوئی، ڈیلنگ کرنے کی کوشش ہوئی، لیکن وہ کسی قیمت پر تیار نہیں ہوا۔ آخر میں اس مسلمان نے سوچا کہ میں اس سے اگلواؤں کہ کیا بات ہے جو تم نہیں دینا چاہتے ہو، تو جب اگلوایا تو اس نے یہ بات کہی کہ میں کسی مسلمان کو اپنا فلیٹ نہیں دینا چاہتا، اس لیے کہ مسلمانوں کے اندر مجھے یہ 3 خرابیاں نظر آتی ہیں۔ ان کے اندر جو ہے وہ جہالت ہے، ان کے اندر جو ہے وہ گندگی ہے، اور ان کے اندر لڑائی جھگڑا اور تنازع ہے آپس کا۔ بس ہم ایسے لوگوں کو اپنی کالونی میں نہیں رکھنا چاہتے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہم نے اپنا کیا تعارف کرایا ہے؟ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جلسوں میں شریک ہو کر ہمیں آپ کے اخلاق اور کردار اور اوصاف کو سن کر اب اپنی زندگیوں کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر مشرکین نے امین اور صادق کہا تو ہمیں بھی اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں ایسی پاکیزہ اور بااخلاق زندگی گزارے کہ ہمارے برادران وطن یہ کہنے پر مجبور ہو کہ نہیں یہ امین و صادق ہیں اور امین و صادق کے امتی ہیں۔ اگر ایسا ہم کچھ کرتے ہیں تو گویا ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا کچھ حق ادا کر سکیں گے۔ میرے بھائیوں، میں ایک آخری واقعے پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی، ایسے ہی بلند اخلاق اور کردار کی تو صحابہ کرام میں کیسی تبدیلیاں آئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت ہے۔ ایک واقعہ رونما ہوا کہ ایک شخص جو مدینہ کے رہنے والے نہیں تھے لیکن باہر کے کسی علاقے سے، وہ مدینہ میں ابھی حال ہی میں آ کر آباد ہوئے تھے، اور وہ اپنے کھیت کے اندر جو ہے وہ باغ کے اندر کام کر رہے تھے۔ اسی موقع پر کوئی جو ہے وہ جانور باغ میں گھس آیا، اور اس جانور کو بھگانے کے لیے انہوں نے ایک بڑا پتھر اٹھایا اور اس کو زور سے دے مارا، لیکن ہوا یہ کہ پتھر اس جانور کو نہیں لگا، اس کے ساتھ جو چرواہا داخل ہوا تھا اس چرواہے کو وہ پتھر لگ گیا، اور اس زور سے لگا کہ وہیں پر وہ شخص انتقال کر گیا، اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو مقتول کے جو وارثین تھے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں مقدمہ دائر کر دیا کہ انہوں نے جو ہے قتل کیا ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان شخص کو بلایا اور تفتیش کی تو انہوں نے قبول کر لیا کہ مجھ سے یہ حرکت سرزد ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، اور میرے ہی پتھر مارنے سے وہ آدمی مر گیا ہے، اس کا قتل ہوا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر تو تم پر مقدمہ چلایا جائے گا، قصاص لیا جائے گا۔ چنانچہ مقدمہ چلا اور مقتول کے وارثین بھی پورے طور پر تیار تھے کہ ہم کو تو بدلہ چاہیے، جان کے بدلے جان، ہم قصاص لیں گے۔ چنانچہ حضرت عمر کی عدالت لگی اور اس شخص کے بارے میں فیصلہ ہو گیا کہ اس کی گردن اڑا دی جائے۔ تو اس شخص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ امیر المومنین، میں باہر کا رہنے والا ہوں، بہت سے لوگوں سے میرے مالی معاملات ہیں، لین دین ہے، تو مجھے 3 دن کی مہلت دے دی جائے، میں اس 3 دن کے اندر اپنے وطن جا کر سارے لوگوں کے معاملات حل کر دیتا ہوں، ان کی امانتیں رقومات سب واپس کر دیتا ہوں، اور پھر میں آ جاؤں گا، آپ میری گردن اڑا دیجیے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو امیر المؤمنین ہیں، اصول کے خلاف کر نہیں سکتے، کہا کہ ہم آپ کو اس طرح کیسے ضمانت دے سکتے ہیں، کیسے آپ کو اجازت دے سکتے ہیں، آپ چلے گا اور واپس نہیں آئے، انصاف نہیں ہو سکے گا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اچھا، اگر کوئی تمہاری ضمانت لے لے تو ہم آپ کو اجازت دے سکتے ہیں۔ اب لوگوں کا مجمع اکٹھا تھا، یہ شخص جو ہے مدینہ کے رہنے والے تو تھے نہیں، لوگ ان کو پہچانتے نہیں تھے، یہ بھی لوگوں کو زیادہ پہچانتے نہیں تھے، اب کوئی ضمانت دینے کے لیے تیار نہیں، اور عمر کہہ رہے کہ ضمانت کوئی لے گا تو ہم آپ کو مہلت دیں گے۔ اخیر میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں اس شخص کی ضمانت لیتا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ ابو ذر، اس شخص کو جانتے ہو؟ کہا کہ نہیں جانتا ہوں۔ کہا پھر بھی ضمانت لیتے ہو؟ کہا پھر بھی ضمانت لیتا ہوں۔ کہا کہ اچھا، اچھی طرح غور کر لو، اگر یہ شخص واپس نہیں آیا تو اس کے بدلے میں تمہاری گردن اڑائی جائے گی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ امیر المؤمنین، میں تیار ہوں، لیکن اس آدمی کی ضمانت لیتا ہوں۔ چنانچہ ضمانت لے لی، وہ شخص چلا گیا۔ اب وہ شخص چلا گیا، 1 دن 2 دن 3 دن گزرنے کو آ گیا، اب آخری دن ہے اور غروب آفتاب سے پہلے اگر وہ شخص نہیں آئے گا تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی گردن اڑائی جائے گی۔ لوگوں کے اندر بے چینی پیدا ہو گئی، لوگوں میں بے چینی پیدا ہوگی، وہ شخص ابھی تک نہیں آیا، وعدہ کر کے گیا تھا کہ میں آؤں گا اور اب تک وہ نہیں آیا، خدا نخواستہ اگر نہیں آیا تو ابو ذر غفاری کی جان جائے گی۔ ایک مجمع اکٹھا ہو گیا، غروب آفتاب کا وقت قریب آنے لگا، اور پھر کیا ہوا، اچانک دور سے گرد و غبار اڑتا ہوا نظر آیا، اور کوئی شخص بہت تیز رفتاری کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو کر آ رہا تھا۔ جب وہ سوار قریب آیا تو پتا چلا کہ یہ وہی شخص ہے جو 3 دن کی مہلت لے کر گیا تھا۔ لوگوں کی جان میں جان آ گئی کہ ابو ذر غفاری بچ جائیں گے اور انصاف ہوگا۔ مقتول کے وارثین بھی مطمئن ہوئے کہ ہم کو انصاف مل جائے گا۔ اب وہ شخص آیا، حضرت عمر کے سامنے، مجمع عام کے سامنے پیش ہو گیا اور سرنڈر کر دیا اپنے آپ کو کہ میں قصاص کے لیے تیار ہوں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اپنی جان حوالے کر دینا، بھاگنے کا، فرار ہونے کا موقع سب مل چکا تھا، لیکن کیا کردار تھے اور آقا کی تربیت کا کیا اثر تھا، کہا کہ میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک سوال کر لیا کہ اے شخص، تم یہ بتاؤ کہ تمہیں 3 دن کی مہلت دی گئی تھی، تم اپنے گھر چلے گئے تھے، اگر تم اس وقت واپس نہیں آتے تو تم بچ جاتے، ابو ذر کی گردن اڑ جاتی، تو تمہارے لیے بھاگنے کا، فرار ہونے کا موقع تھا، پھر بھی تم کیوں آ گئے؟ تو انہوں نے جو جواب دیا ہے وہ بڑا عجیب و غریب جواب دیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ مجھے یہ خیال آیا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ پورا کرنے کی تلقین فرمائی ہے، اگر میں وعدہ پورا نہ کرتا تو لوگ کیا کہتے؟ لوگ یہی کہتے کہ ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جائے ہوئے کچھ زیادہ دن نہیں گزرے کہ لوگوں کے اندر سے وعدہ پورا کرنے کا مادہ ختم ہو گیا۔ کہا کہ بس اس احساس نے مجھے مجبور کیا کہ میں آ جاؤں اور اپنے آپ کو سرنڈر کر دوں۔ ایسی متاثر کر دینے والی بات جب مقتول کے وارثین نے سنی تو ان کا بھی رویہ بدل گیا۔ انہوں نے کہا اے امیر المومنین، اب تک تو ہم قصاص کے دعوے دار تھے، لیکن اب ہم اس کو معاف کرتے،
اب ہم اس کو معاف کرتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی حیرت زدہ رہ گئے. انہوں نے کہا کہ عجیب لوگ ہیں آپ ہی لوگوں نے قصاص کا مطالبہ کیا اور اب آپ کہہ رہے کہ ہم اسے معاف کرتے ہیں, تو ذرا بتاؤ کہ اب تم کیوں معاف کر رہے ہو. کہا کہ ان کی بات کو سن کر ہمیں بھی یہ خیال آیا کہ اگر ہم انہیں معاف نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے کہ ابھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے جائے ہوئے زیادہ دن نہیں گزرا کہ لوگوں کے اندر سے معاف کرنے کا مادہ ختم ہو گیا, کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. بس اس خیال کے آتے ہی ہم نے ان کو معاف کر دیا ہے, اب ان کو چھوڑ دیا جائے. اب یہ دونوں کا تو مسئلہ حل ہو گیا. رہ گئے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ. حضرت عمر نے پوچھا کہ ابو ذر غفاری تم ان کو پہچانتے نہیں تھے, جانتے نہیں تھے, ایسے اجنبی آدمی کی ضمانت لے کر اتنا خطرناک قدم تم نے کیسے اٹھا لیا کہ اپنی جان اس کے بدلے میں پیش کر دی. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ نے بھی کیسا پیارا جواب دیا. کہا کہ انہوں نے یہ جواب دیا کہ میرے دل میں خیال آیا کہ اگر میں ایسی ہمدردی نہیں کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی دنیا سے جائے ہوئے کچھ زیادہ دن نہیں گزرا کہ لوگوں کے اندر سے ہمدردی ختم ہو گئی, ایک دوسرے کی خیر خواہی ختم ہو گئی. بس یہی سوچ کر میں نے ضمانت لے لی. میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, یہ ہیں وہ کردار اور اوصاف جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت میں دیکھنا چاہتے ہیں. اس وقت میں ہماری مائیں اور بہنیں بھی بڑی تعداد میں ہیں, ان کے لیے بھی خصوصی بات کی جا سکتی تھی لیکن اب وقت میں گنجائش نہیں ہے. میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.